اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم اور خاص موضوع ہے، اور جس کی طرف ہماری خاص کر توجہ ہی نہیں جاتی، اور ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، اس طرف ہمارا ذہن خیالات بالکل جاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی دلدل میں اس طرح جکڑ گئے، پھنس گئے کہ ہمارا اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ ایک مستری کی کہانی اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں آج سنیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک کارپینٹر تھا، مستری تھا، بڑھائی تھا، لکڑی کا کام کرنے والا جس کو کہتے ہیں، اور وہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ ایک مالک کے پاس کام کرتا رہا، پوری زندگی کام کرتا رہا، وقت گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، اب ہاتھ کانپنے لگے، تو اب وہ ریٹائر ہونے لگا۔ اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں، میں اب چھوڑ رہا ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس کے مالک نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ریٹائر ہو گئے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، اب کام نہیں ہوتا آپ سے، آپ ایسا کریں ایک آخری گھر بنا جاؤ، ایک آخری گھر مجھے بنا کے دے دو، آخری مکان مجھے تیار کر کے دے دو۔ تو اس مستری نے کہا ٹھیک ہے، کارپینٹر نے کہا ٹھیک ہے، چلو ایک تو گھر ہے تو میں بنا کے دے دوں گا۔ اب وہ جس طرح پہلے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ محنت کرتا تھا، اس طرح محنت نہیں کر پا رہا۔ اب وہ اس طرح مزہ نہیں آ رہا کام میں، نہ رندہ صحیح سے چلا رہا ہے، نہ اس کے گلائی صحیح کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا بہترین یعنی کہ اچھا پیس بنا کے لگا رہا ہے، اور یعنی کہ کوئی بھی بہترین کام نہیں کر رہا، بس جان چھڑانے والا کام ہے، باقی یعنی کہ پہلے جیسا کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو یعنی کہ جب گھر ہو گیا تیار، مکان ہو گیا، بس جی مکان تو تیار ہو گیا۔ اب اپنے مالک کو بلایا، سر جی کہ مکان تیار ہے۔ وہ آیا مالک مکان، اور آ کر اس نے کہا چابی دو، چابی لی، اور پھر اسے واپس پکڑا دی چابی کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ جو ساری زندگی میرے پاس وقت گزارا، ساری زندگی گزاری، ساری زندگی میرے پاس کام کیا، یہ اس میں تحفہ میں نے آپ کو دیا، تحفے میں دیا، یہ آپ کے لیے ہی بنوایا تھا۔ اب وہ مستری سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اللہ یہ میں نے کیا کیا؟ اگر مجھے پتہ ہوتا یہ میرا گھر ہے، میرے لیے بنایا جا رہا ہے، مجھے ملے گا، تو میں شاید زندگی میں سب سے بہترین گھر بناتا، یہ سب سے خوبصورت اچھا گھر بناتا، اس کے کٹ پیس بھی اچھے لگاتا، گلائی بھی خوبصورت کرتا، رندہ بھی ٹھیک سے، لکڑی کی صفائی بھی خوبصورت کرتا۔ لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ دنیا کے ساتھ جال سازی، دھوکہ بازی، ملاوٹ، جھوٹ، دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں پر تہمتیں لگانا، غیبت کرنا، اس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو چلاک، ہوشیار، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں۔ پھر یہ ہم خودداری سے، جذبے سے کام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم کیسا کام کر رہے ہیں، ایسا کوئی کر بھی نہیں سکتا، اتنا کوئی ہوشیار نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مل ہی بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ وقت زندگی تھوڑا ہی حصہ ہے، پھر ہم جب قبر میں جائیں گے، یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو کیا، زندگی کے اندر بنایا، وہ ہمارا گھر ہے، قبر، یعنی کہ ہم جب قبر میں گئے تو موت کے بعد سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا، اور جب وہاں پر پہنچے تو سارا کچھ ہمارے سامنے آیا۔ ہم نے تو اپنا گھر بھی خراب کر دیا، اپنے گھر کو خوبصورت نہ بنا سکے، خوبصورت نہ بنا سکے، روشنائی والا نہ بنا سکے، اس کو کشادہ نہ کر سکے، اسے اچھا نہ کر سکے، اور اس کے اندر ہم کوئی روشنائی کا اہتمام نہ کر سکے، اس کے اندر ہم کوئی ایسی چیز لے کر نہ جا سکے جو ہمیں وہاں فائدہ پہنچا سکے، تو پھر ہم اپنا گھر تیار کر رہے ہیں زندگی میں۔ اپنے گھر کو تیار جب کر رہے ہیں تو سب سے خوبصورت گھر بنائیں، اور خوبصورت رہیں، خوبصورت گھر بنائیں، تاکہ ہم قبر میں جائیں تو قبر کے اندر ہمارے لیے قبر کو کشادہ کر دی جائے، اور قبر میں ہمارے لیے خوشبوئیں آئیں، قبر میں روشنائی کا اہتمام ہو، قبر کشادہ ہو جائے،
لیکن ہم تو کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی ہمارے قبر تنگ کر دی جائے گی، اندھیرا ہوگا، یہ کام ہم بڑی دلیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ دنیا دار کو دھوکہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ کسی کو جال سازی بچھا رہے ہیں، جال بچھا رہے ہیں نا کسی کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ میں جب جال بچھاؤں گا یا آپ بچھائیں گے یا کوئی بھی بچھائے گا کسی کے لیے، اس کے لیے جال نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، دنیا کے لیے جال بچھائے، 4 دن کا جال وہ نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس کی مشکل ٹل جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہے نا، دنیا تو مشکلات اور آسانیاں یہ سارا کچھ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن وہ تو نکل جائے گا۔ لیکن قبر کے اندر ہم کیسے نکلیں گے؟ ہمارا قبر کے اندر کون چھڑائے گا؟ وہاں پر ہمارے لیے کون مددگار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے جو اعمال کیے ہوں گے وہی ہمیں مددگار ملیں گے۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر ایک خوبصورت گھر بنائیں، بہت اچھا بنگلہ بنا لیں اور پھر اس کے اندر لائٹنگ بھی لگا لیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن ایک کمرہ بند کر کے اس کے اندر بلب جلا کے سو جائیں، لائٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے، اس کے بعد اندھیرا ہو جائے، اگر کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا چوہا بھی آ جائے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہماری جان نکلنے پہ آ جاتی ہے۔ لیکن وہاں پر ہمیں یہ پتہ ہے کچھ دیر بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد بجلی آ جائے گی، یا ہم چراغ بھی جلا سکتے ہیں، یا موبائلیں کی لائٹیں بھی جلا سکتے ہیں، یہ سہولت بھی ہے ابھی۔ اور کسی کو مدد کے لیے آواز دیں گے تو مدد بھی ملے گی ہمیں۔ لیکن قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہوگا نا ایسا، نہ لائٹ، نہ چراغ، نہ موبائل، نہ کوئی مددگار۔ اگر مددگار ثابت ہوں گے جو اچھے اعمال کیے ہوں گے، یا حضور علیہ السلام سے جو محبت اور وفا کی ہوگی، وہی ہمارا مددگار ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اچھے عمل کریں، دوسروں کے ساتھ اچھی سیرت کے ساتھ وقت گزاریں، اور حضور علیہ السلام سے محبت اور وفا کریں، اپنی قبر و آخرت اچھی بنا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں، خاص کر اس مہینے کی، ہمیں یاد رکھیے گا، اپنی خاص جو دعائیں کریں گے نا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو مجھے بھی اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔